ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سی ایسی لڑکیاں صرف اس لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ معیار حسن نہیں۔ جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت و اخلاق ہے، اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں، وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ اس لیے اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں انسان کو پھر دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جیسے مال آنی جانی چیز ہے، اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں؟ قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پاسبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو مجلسوں میں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناک منہ چڑھانا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے، تو وہاں انہوں نے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی شیلٹر تھا، نہ کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو، یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور پھر قرآن پاک ہی کی تعلیم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ودن 24 آورس ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا۔ پھر اسی طرح یہ دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی مفید ہو سکتی ہے۔